السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الثانی والعشرون کا آغاز کریں گے۔ الدرس الثانی والعشرون دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها الجزء الثانی پارٹ 2 دوسرا حصہ، اور یہ ہے پیج نمبر 153۔ اس لیسن کا جو پرائمری کنسپٹ ہے وہ مضارع کے مختلف حالات کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے دراصل اس کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، اس کے ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں، اور ان ڈیفرنٹ موڈز کی الگ الگ گرامیٹیکل اصول و ضابطے ہیں، گرامر میں اس کے الگ الگ اصول و ضابطے ہیں۔ تو جو پہلا موڈ ہوتا ہے فعل مضارع کا، جو کہ نارمل موڈ ہوتا ہے، زیادہ تر جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے مضارع مرفوع۔ جو مضارع مرفوع ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نومینیٹو مضارع، یعنی کہ وہ نارمل ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا پارٹیکل نہیں ہوتا ہے جو اس کی ریئل اور اوریجنل کنڈیشن کو چینج کرے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع پر کوئی ایسا پارٹیکل داخل ہوتا ہے جو اس کا جو مرفوع موڈ ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتا ہے۔ نصب دینے والا ہے تو اس کو منصوب بنا دیتا ہے مضارع کو۔ وہ جو نواصب پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو، جیسے آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، اسی طریقے سے لن کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو یہ ان اور لن فار ایگزامپل یہ ان پارٹیکلز میں سے ہیں، ان حروف میں سے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ پارٹیکلز ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان سب کو نواصب کہا جاتا ہے۔ ناصب کا مطلب the particle which gives nasab, the particle that renders the ending of فعل المضارع as منصوب or in the accusative case۔ یہ دوسرا موڈ ہوا۔ تیسرا جو موڈ ہے فعل مضارع کا وہ ہے مضارع مجزوم، یعنی مضارع جسیو کیس میں چلا جاتا ہے۔ کسی بھی ورڈ کے عربک میں 4 کیسز ہوتے ہیں، ایک نومینیٹو کیس، ایک ہے ایکوزیٹو کیس، اور ایک ہے جینیٹو کیس، اور ایک ہے جسیو کیس۔ جسیو کیس جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی پارٹیکل داخل ہوا اور اس نے اس کے اخیر کو ساکن کر دیا، تو اب وہ ورڈ جسیو کیس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع جو مجزوم ہوتا ہے وہ دراصل جسیو کیس میں ہوتا ہے، جزم آتا ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ساکن ہے یہ علامت الجزم ہے۔ بہرحال تو فعل مضارع کے جو 3 موڈز ہوئے، ایک موڈ ہوا مرفوع کا، ایک موڈ ہوا منصوب کا، ایک موڈ ہوا مجزوم کا۔ یہ جو تینوں موڈز ہیں، ان تینوں موڈز کے اپنے الگ الگ قاعدے ہیں اور اپنی الگ الگ فارمز ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس کی فارمز میں۔ مضارع اگر مرفوع ہے تو اس کے بارے میں جو نارملی آپ نے کنجوگیشن، اس کی جو نارمل فارمز آپ نے دیکھی ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ یذهب یذهبان یذهبون، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبان تذهبن، اذهب نذهب، یہ ایک نارمل روٹ ہے۔ لیکن اگر انہی وربز پر کوئی ناصب آ گیا تو اب ہو جائے گا لن یذهبا۔ تو یذهب جو تھا وہ یذهبا ہو گیا، جو چیز مرفوع تھی اب وہ چیز منصوب ہو گئی، جو نومینیٹو میں تھی اب وہ ایکوزیٹو میں چلی گئی ناصب کی وجہ سے۔ اب اگر لن کے بجائے کوئی اور پارٹیکل ایسا داخل ہو گیا فعل مضارع پر جو کہ جزم دیتا ہے، تو اب فعل مضارع کا جو آخر ہے وہ مجزوم ہو جائے گا۔
ایسے پارٹیکلز جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں جوازم کہا جاتا ہے. جوازم یہ جازم کی جمع ہے. جازم ایسے پارٹیکل کو کہتے ہیں. A جازم is a particle that gives جزم اور سکون to the end of فعل المضارع. تو گویا کہ یہاں پر 3 موڈ کو بیان کیے گئے ہیں فعل مضارع کے. ایک ہے نومینیٹو موڈ, ایک ہے ایکوزیٹو اور ایک ہے جسیو. اور تینوں کی فارمز میں کیسے کیسے تبدیلیاں آتی ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے. کل کے لیسن میں میں نے اچھی طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ لن اور لم کا جو میننگ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور لن کا عمل جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. لن نصب دیتا ہے اور لم جو ہے جزم دیتا ہے. لیکن جو چینجز پیدا ہوتی ہیں فارم میں فعل مضارع کے وہ سیم ہوتی ہیں جو لن کی صورت میں ہوتی ہیں. یعنی لن جو چینجز لاتا ہے فعل مضارع کی فارمز میں وہی چینجز لم کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں فعل مضارع پر. لیکن دونوں کے میننگ ڈیفرنٹ ہیں اور دونوں کا جو عمل اور ایفیکٹ ہے فعل مضارع پہ وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ چارٹ دیا ہے, انہوں نے ایک کمپلیٹ چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ اس چارٹ میں آپ فعل مضارع کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یعنی کہ 3 آپ اس کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں اور سمجھ لیں کہ کیسے کیسے فرق ہوتا ہے. فعل مضارع بہت امپورٹنٹ ٹینس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے اور پھر فعل مضارع کی بیسس پر اور فاؤنڈیشن پر بہت سے دوسرے فارم بنائے جاتے ہیں. تو فعل مضارع کی بیسس پہ جو بہت سے فارمز تیار کیے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں, وہ فعل مضارع ہی کے اسٹرکچر میں کچھ تبدیلی کر کے بنائی جاتی ہیں. اسی لیے فعل مضارع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسے فعل امر ہے, فعل امر کو اسی سے بنایا جاتا ہے, فعل نہیں کو گویا کہ اسی سے بنایا جاتا ہے. یہ سب کی ماں ہے. تمام چیزوں میں گویا کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یعنی جو مختلف وربس ہوتے ہیں اور مختلف فارمز ہیں ان کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے فعل مضارع ہی کی بنیاد پر ان کو تیار کیا جاتا ہے. اب دیکھیے ایک بار آپ چارٹ کو دیکھ لیجئے. پہلے ہم دیکھتے ہیں مضارع مرفوع, مضارع دا نومینیٹو. حامد یذهب, حامد جاتا ہے یا جائے گا. الطلاب یذهبون, طلبہ جاتے ہیں یا جائیں گے. حامد goes اور حامد will go. The students are going اور the students will go. دیکھیے یہ یذهب ہے, یہ کئی سارے معنی دے رہا ہے. یذهب مطلب he is going یعنی present continuous tense بھی ہے, اور یذهب یہ سمپل پریزنٹ بھی ہے he goes, اور یذهب یہ سمپل فیوچر بھی ہے he will go, اور he will be going بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں لیے ہوئی ہے. انگلش میں ٹینس کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑی آسانیاں ہیں. اس میں انہوں نے بہت سے کیٹیگرائزیشنز کر رکھے ہیں, تو ڈیفرنٹ جو کلاسز اور کیٹیگریز بنا رکھی ہیں اس سے کیپچر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن عربک میں دس از اے لٹل کنفیوژنگ, کیونکہ مضارع جو ہے وہ سمپل پریزنٹ بھی ہے, سمپل فیوچر بھی ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بھی ہے اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس بھی ہے. تو اب اس میں کانٹیکسچوائلائز کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس میں زیادہ سمجھدار ہونا پڑتا ہے, بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. مطلب ایزی نہیں ہے, لیکن جب آپ کا مطالعہ اچھا ہو جائے گا تو کنٹیکسچوائلائز کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آمینہ تذهب, آمینہ جا رہی ہے. آمینہ goes. الطالبات يذهبن, the female students go. یعنی طالبات جا رہی ہیں. میں کوئی ایک میننگ کر دوں گا, باقی آپ کو بتا ہی چکا ہوں میں کہ اس کے کئی سارے یعنی ایک ہی فارم کئی سارے ٹینسز میں استعمال کی جاتی ہے. اوکے, اس کے بعد اب دیکھیں یہ جو 4 فارمز آپ نے دیکھے ہیں, یہ حامد لن یذهب آپ کیجئے, مضارع منصوب میں آ گیا میں. حامد لن یذهب, حامد will never go. حامد لم یذهب, حامد did not go. اب دیکھیے یہ لن یذهب ہوا لن ناصبہ کی وجہ سے, اور لم یذهب لم جازمہ کی وجہ سے یذهب پہ جزم آ گیا با پر. اب دیکھیے لن یذهب لم یذهب, یہاں دیکھیے کوئی فرق نہیں ہے, یعنی لن یذهب بھی ہے اور لم یذهب بھی ہے, سیم دونوں میں ہے.
لن تذهب اور لم تذهب، یہاں پر جو ہے دیکھیے لن کی وجہ سے نصب ہے اور لم کی وجہ سے یہاں پر جزم ہے، یعنی کہ جن جن میں نون موجود ہوتا ہے، جن جن میں نون موجود ہوتا ہے یعنی مضارع میں، اور جہاں جہاں نون کو ساقط کیا جاتا ہے اور جہاں جہاں نون کو برقرار رکھا جاتا ہے، نون کو ساقط یعنی نون کو ڈراپ کرنے کی حالت میں اور نون کو ریٹین رکھنے کی حالت میں، دونوں صورتوں میں جو فارم بنتی ہے فعل مضارع کی وہ لن کے ساتھ یعنی ناصب کے ساتھ اور جازم کے ساتھ برابر ہے، اور دوسری صورتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے لن یذهبا ہے یہاں، یہ لم یذهب ہے، یہاں پر لن یذهبا میں با پر فتح ہے اور لم یذهب میں با پر جو ہے جزم، یہ بڑا فرق ہوا۔ اوکے، اب نیچے آئیے، انت تذهب لن تذهب لم تذهب، ویری کلیئر، انتم تذهبون لن تذهبوا لم تذهبوا، دیکھیے لن تذهبوا لم تذهبوا دونوں برابر ہیں، انتی تذهبین لن تذهبی لم تذهبی، یہاں بھی دونوں برابر ہیں، انتن تذهبنا لن تذهبنا لم تذهبنا، برابر ہیں۔ نون جہاں ہوتا ہے یعنی نون کو ڈراپ اور اس کو ریٹین کرنے میں دونوں صورتوں میں فارم برابر ہوتی ہے لن اور لم کے ساتھ۔ آگے دیکھیے، انا اذهب میں جاتا ہوں، لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا، لم اذهب میں نہیں گیا، I go I will never go I did not go، نحن نذهب لن نذهب لم نذهب۔ تو یہ دیکھیے ڈیفرنٹ فارمز تھیں اور ڈیفرنٹ فارمز پہ کیا استعمال کیا گیا، کس کو نومینیٹو کیس میں رکھا گیا، کس کو ایکوزیٹو میں اور کس کو جسیو میں، اور ان تینوں صورتوں میں کیا فرق ہے، اس کی فارمز کو آپ نے کمپیئر کر کے اچھی طریقے سے دیکھ لیا۔ اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیجئے، 10-15 ورڈز ایسے ہوں جو آپ چوز کریں اور لم کے ساتھ اور لن کے ساتھ آپ ان کی اچھی گردان کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔